رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. پچھلے تقریباً 20 سالوں سے مغربی عالمی اور ہندوستانی میڈیا اسلام اور مسلمانوں کو مسلسل دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہنے کی اور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے. اس سلسلے میں فقیر حافظ علی رضا صاحب نے اسلام اور دہشت گردی کے نام سے ایک بڑا دلچسپ مضمون لکھا ہے اور اقوام مغرب کی دہشت گردی پر بہترین انداز میں روشنی ڈالی ہے. آپ نے اپنے مضمون میں ایک جگہ پر لکھا ہے مسلمانوں پر مسلسل دہشت گردی کی تہمت لگانے والے اہل مغرب نے اپنی 400 سالہ تاریخ میں 2500 سے زیادہ جنگیں مسلط کی جس میں کروڑوں انسان مارے گئے. کتنی 400 سال سے جب سے مسلمانوں کا سیاسی میدان میں کمزور ہوئے ہیں اور ان کا عروج شروع ہوا ہے، اس پورے عرصے میں تقریباً 2500 جنگیں ہوئی ہیں. مائیکل مین نے دی ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا کالا چہرہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ امریکہ جو امن اور انسانیت کا علم بردار کہلاتا ہے، اس نے 9 کروڑ ریڈ انڈینز کو قتل کر کر امریکہ کی بنیاد اس پر ڈالی ہے. ایسا ظلم کیا گیا ان ریڈ انڈینز پر جو امریکہ جس زمین پر آباد ہے اس آباد کے اصل باشندے تھے کہ ان کی تہذیب اور ان کی زبان تک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یعنی ان کو تو مار ہی دیا گیا مگر ایسا پروگرام انہوں نے بنایا کہ کوئی چیز ان کی باقی نہیں ہوئی. اسی لیے امریکہ کا ہی ایک ممتاز دانشور سوسن سونٹیگ نے برطانیہ کے مشہور اخبار دی گارجین میں لکھا ہے کہ امریکہ کی بنیاد ہی نسل پرستی پر رکھی گئی. ایک اور ماہر نفسیات ایرک فرام نے امریکہ اور یورپ کی دہشت گردی پر جو یورپ کی باہمی جنگوں اور انسانی خون کے پانی کی طرف بہانے پر مشتمل ہے، اپنی 570 صفحے کی کتاب مستقل اسی موضوع پر لکھی ہے جس میں یورپ کی آپسی جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. ایرک فرام نامی کوئی ماہر نفسیات ہے امریکہ کا، اس نے اہل مغرب نے 1480 عیسوی سے لے کر 1940 تک کے عرصے میں 6259 جنگیں کی. کتنی جنگیں کی ہے؟ 6259 جنگیں کی، جن میں صرف 2 جنگوں میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی میں 12 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے اور 36 کروڑ انسان زخمی ہوئے. کتنے کروڑ انسان؟ 36 کروڑ. جب مسلمانوں کے حالات کا مطالعہ کیا تو میں خود الجھ کر رہ گیا، اپنی ناواقفیت پر خود کو کوسنے لگا. میرے رونگٹے اس وقت کھڑے ہو گئے جب میری نظروں میں 1950 سے لے کر 2009 تک
5 کروڑ مسلمانوں کے قتل کی داستان سامنے رکھی ہے۔ یعنی صرف اتنے مسلمانوں کو اب تک کے مغرب نے مارا ہے 1950 سے لے کر 1909 تک کے عرصے میں، 2009 تک کے عرصے میں۔ برطانیہ کے میڈیکل جرنل دی لانسٹ کے شائع شدہ رپورٹ کے مطابق عراق صرف 18 ماہ میں عراق میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو نشانہ بنا کر جہان فانی سے عدم کی طرف دھکیل دیا گیا۔ یعنی اس وقت کی بات انہوں نے لکھی ہے 1991 سے لے کر 2015 تک 15 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، جن میں نصف سے زیادہ تعداد ان افراد کی تھی جن کی عمر ابھی 5 سال سے بھی کم تھی۔ کتنے؟ 5 سال سے بھی کم تھی۔ ڈاکٹر پولیا نے اس کا موازنہ یہود کے قتل عام ہولوکوسٹ سے کرتے ہوئے لکھا، مسلمانوں کا نقصان یہودیوں سے 100 گنا سے زیادہ ہوا ہے۔ یہ کیسی دہشت گردی کہ مرتے بھی ہم ہیں اور بدنام بھی ہم، مقتول بھی ہم اور دہشت گرد بھی ہم ہی کہلاتے ہیں۔ یہ کیسا المیہ ہے کہ فرانس میں 160 افراد جاں بحق ہو تو دہشت گرد مسلمان، اور برما میں 80,000 مسلمان جنون کے بھیڑ چڑھ جائیں تب بھی خاموشی۔ اسرائیل کا ایک فرد مارا جائے تو فلسطینی جارحیت اور فلسطین کے ہزاروں شیر خوار بچے مارے جائے تو محرم و بام۔ بھارت میں گائے کے ذبح پر ہندو واویلا کرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بھاڑے تلواریں اٹھائے نکل آتے ہیں۔ کشمیر میں ہزاروں بے گناہوں کے خون پر امن کے ٹھیکیداروں کے جوں تک نہیں رہتی۔ افسوس ان مغرب زدہ غلام ذہنوں پر جو مظلوم ہوتے ہوئے بھی خود دہشت گرد بنانے پر تلے ہوئے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے پھر کوئی شرمندگی یا آر محسوس نہیں ہوتی۔ میرا سر شرم سے جھکنے کے بجائے فخر و جرأت کے ساتھ بلند ہوگا جب تم بزدل ہمارے معصوم اور نہد کے بچوں پر بم برساؤ گے اور ہماری باز عورتوں پر اپنی ناپاک نگاہیں جماؤ گے، تو وہ دن دور نہیں جب یہ سوئے ہوئے شیر اپنی کھچاروں سے باہر نکل کر تم پر چھپٹ پڑیں گے اور یہ شاہین تمہاری آنکھیں نوچ کر رکھ دیں گے۔ اب ہر گھر میں محمد بن قاسم پیدا ہوگا، ہر گھر سے صلاح الدین ایوبی نکلے گا، تب ہر بچہ طارق بن زیاد ہوگا اور تم پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ بہرحال چونکہ انہوں وشہید شاہد من اہلہا کہ انہی کے لوگ ان کے اپنی تاریخ کو رقم کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ دنیا میں کبھی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جو حقیقت پسند ہوتا ہے چاہے وہ ان کا اپنا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بہرحال حقیقت سامنے لا کر رہتا ہے۔ ایک اور مضمون میں دہشت گرد کون کے عنوان سے لکھا ہے، اسٹینڈ فارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر فلپ زمبارڈ کا خیال ہے کہ دہشت گردی میں عام آبادی کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے خود پر موجود اعتماد کو مجروح کیا جاتا ہے اور ایک محفوظ اور آرام دہ دنیا کو خارزار میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دہشت گرد غیر متوقع طور پر تشدد کی کارروائی کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ دہشت گرد لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس صورت میں یا تو مقابلہ کیا جاتا ہے یا گریز اختیار کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم سب کو واقفیت ہے۔ ہم دہشت گردی کو قرآن کے روح سے فساد فی الارض سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اسلام بمعنی سلامتی، پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اسلام ساری دنیا میں امن اور سلامتی کا داعی ہے۔ اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو امن دیتا ہے، وہیں غیر مسلموں کے ایسے حقوق بیان کرتا ہے جن سے ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت اور آزادی محفوظ رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جس نے ذمہ کافر پر ظلم کیا، اسے نقصان پہنچایا، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا
یا اس سے کوئی تھوڑی سی چیز پر بھی بغیر اس کی رضا کے لے لیا تو کل قیامت کے دن میں ایسے شخص سے جھگڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عالم اسلام یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے ذمہ کو اگر کسی نے ستایا تو اس کا بدلہ قیامت کے دن میں خود لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امن و سلامتی کا راستہ بتایا، جس نے کسی ذمہ کافر کو اذیت پہنچائی تو میں اس کا مخالف ہوں، اور جس کا میں مخالف ہوں قیامت کے دن اس کی مخالفت ہوگی اور اللہ کی ناراضگی اسے مول لینی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے، جو کسی جاندار چاہے انسان ہو یا جانور کا مسئلہ کرے، اس کی شکل اور صورت یا حلیہ بگاڑے، اس پر اللہ کی ملائکہ کی اور پوری انسانیت کی لعنت ہو۔ اس میں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم پہلی جنگ عظیم کی بات کریں جو 28 جون 1914 کو آسٹریلیا ہنگری کے ولی عہد اور شہزادہ فرانسس فیرڈینڈ کوسلاو دہشت گرد کی طرف سے گولی مارنے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ یعنی اس میں جنگ عظیم اول کیسے ہوئی اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کیسی چھوٹی سی وجہ ہے کہ 28 جون 1994 کو آسٹریلیا یہ الگ ہے، ہنگری یہ ملک کا نام ہے، کہ ولی عہد اور شہزادہ فرانسس فیرڈینڈ کوسلا دہشت گرد کی طرف سے گولی مارنے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ یعنی اس نے کسی کو گولی مار دی اور اس ایک گولی کے بلبوتے پر یہ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں 1 کروڑ سے زیادہ انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے انہوں نے، پچھلے 100 برس میں ہوئی لڑائیوں میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ اور 2 کروڑ 10 لاکھ کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر 57,000 لوگ مار دیے گئے، ایک دن میں، صبح سے لے کر شام تک میں۔ اور اس میں لکھا ہے کہ جرمنی کے 17,73,000 سے زائد، روس کے 17 لاکھ کے قریب اور فرانس کے 16 لاکھ لوگ یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیا یہ جنگ اسلام اور مسلمانوں کے نام لیواؤں نے انسانیت پر مسلط کی تھی؟ دونوں طرف سے کہیں مسلمان نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم 13 سے 15 فروری 1945 جس میں 3,900 ٹن کے قریب بارود اور دیگر دھماکہ خیز مواد انسانیت پر برسایا گیا۔ 3,900 ٹن۔ یہ جنگ بھی اسلام نے انسانیت پر مسلط کی تھی۔ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے والا ہٹلر بھی مسلمان تھا؟ سوال کر رہے تھے۔ یورپ اور جرمنی میں آج بھی ہٹلر کی حمایت اور ہولوکاسٹ کی مخالفت کرنا جرم ہے۔ شاہ لیپولڈ ثانی کے ہاتھوں مرنے والے افراد کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ 1880 سے 1920 کے دوران اس کے ذریعے قبضہ کیے گئے علاقے میں 50% آبادی کو مار دیا گیا۔ یعنی جس علاقے پر اس کا قبضہ تھا، جرمنی کے اس بادشاہ کا، 40 سال میں وہاں کے 50% لوگوں کو اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس نے مار دیا۔ میسولینی ایتھوپیا پر قبضے کے دوران وہاں کے 7% آبادی کو قتل کیا گیا، اور 1936 میں ہٹلر کے ساتھ اتحاد کے بعد جنگ عظیم میں کود کر جوزف اسٹالن کے ہاتھوں 8 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جبری کیمپوں میں 17 لاکھ کے قریب افراد مارے گئے اور لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جن کی تعداد 4 لاکھ سے متجاوز تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے چین، کوریا، گوئٹے مالا، انڈونیشیا،
क्यूबा, बेल्जियम कांगो, पेरो, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ग्रेनाडा, सूडान, यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान, इराक, शाम समेत दीगर ममालिक के साथ जंग की या फिर इत्तेहाद होने की सूरत में फिजाई बमबारी में हिस्सा लिया। मुसन्निफ एलेट लेटन ने ये लिखा है कि तनासुब के एतबार से अमेरिका दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा कत्ल करने वाला है। हो सकता है इन कातिलों के ज़ाती, सियासी और मजहबी नज़रियात हो, मगर ये न तो किसी मुनज़्ज़म सियासी मजहबी जमाअत के रुकन होते हैं और न उनकी सरगर्मियाँ किसी पार्टी के एजेंडे का हिस्सा, जैसा कि आजकल दहशतगर्दों के साथ होता है। तो इस तरह से बहरहाल इन्होंने खुद अमेरिका और मगरिब के रहने वाले लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि किस तरीके से दुनिया में इंसानों का, करोड़ों इंसानों का कत्ल आम हुआ। इसी तरीके से मगरिब में जहाँ पर इंसानों को जानी और माली एतबार से और उनके अमलाक के एतबार से अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया, वहीं पर मगरिब ने फिक्री एतबार से भी अपनी दहशतगर्दी को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर क्या किया है, मुसल्लत किया है कि अगर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ कोई अपनी अखबारों में और अपनी किताबों में कोई चीज़ शाये करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और उसके अलावा दूसरे किसी के बारे में अगर उनके अपने मानने वालों के बारे में कोई चीज़ शाये करे तो इस सूरत में फौरन ही मामला क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से एक अंग्रेजी मजमून का तर्जमा यहाँ पर दिया है, दहशतगर्दी के बारे में सच्चाई की तलाश। द न्यूयॉर्क रिव्यू एक वकील रिसाला है जो किताबों पर तफसीरे के लिए अपनी शोहरत रखता है। उसने 13 जनवरी 2005 के शुमारे में द ट्रूथ अबाउट टेररिज्म के उन्वान से 9/11 कमीशन रिपोर्ट समेत 6 किताबों और BBC के 3 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री पर जोनाथन रॉबर्ट का मुफस्सल तबसरा शाये किया। उस तबसरे का खुलासा तर्जमानुल कुरान में यहाँ पर शाये किया जा रहा है। उसमें लिखा है कि 11 सितंबर 2001 के जंग शुरू हुई, जिसे बुश ने 20 दिसंबर कांग्रेस के इजलास में एक नई तरह की जंग, उससे बहुत मुख्तलिफ जो हम जंग के नाम से जानते हैं, करार दिया। डकचिनी के अल्फाज में इस जंग में हमें सायों से लड़ना है। बुश और डकचिनी अवाम को जंग के नए तस्वुर से आशना कर रहे थे, जिसमें एक कौमी रियासत गैर रियासत के उनसुर से बरसर जंग होगी। यानी असल में बुश ने उस वक्त बाद में ये भी ऐलान किया था कि ये सलीबी जंग है जो इस्लाम और मुसलमानों के साथ की जाएगी, लड़ी जाएगी। इस वक्त जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें सब कुछ धुंधला है और अल्फाज के वो माने नहीं रहे जो सितंबर 2001 में पहले थे। अब ये सोचना पड़ता है कि अपने पड़ोसी को हम एक हमवतन समझे या खुफिया पुलिस का सिपाही। आम जिंदगी और गुफ्तगू ने ऐसा रुख इख्तियार कर लिया है कि अमन ने जंग का चेहरा इख्तियार कर लिया और जंग अमन की तरह हो गई। अब ये नहीं कहा जा सकता कि यह हालत अमन है या हालत जंग है। यानी पूरी दुनिया की सूरत हाल ये है कि इंसान को अपने पड़ोसी पर और अपने घर वालों पर भी भरोसा रहा नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का क्या मतलब? दहशतगर्दी हमले का एक जरिया है, कोई शय या दुश्मन नहीं। उसके खिलाफ जंग का मतलब टैंकों या तीर कमानों से जंग का है या सिर्फ एक सियासी इख्तिलाफ भी हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने रिचर्ड पाइप्स जैसे सर्द जंग के बूढ़ों की रगों में ताज़ा खून दौड़ा दिया है। उसने रूस के बुसलान के सांचे पर न्यूयॉर्क टाइम में लिखा कि न्यूयॉर्क और पेंटागन पर हमला किसी इश्तिहार के बगैर किए गए और उनका कोई खास मकसद नहीं था। ये इस्लामी इंतहा पसंदों के जो गैर इस्लामी तहजीबों को तबाह करने के दरपे हैं, उमूमी हमले का हिस्सा थे। इसलिए अलकायदा से अमेरिका की जंग पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन चेचन रूस को तबाह नहीं करना चाहता, इसलिए मुसालहत की गुंजाइश है। ये अजीब बात है कि हमारे दुश्मन, जैसा कि डैनियल पाइस ने कहा
اسلامی انتہا پسندی، عالمی جہاد، اسلامی فاشزم کے پاس امریکہ کو تباہ کرنے کی خواہش کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں، جو امریکہ کے اقدار سے نفرت کی بنا پر اپنے موقف کے جواز کے لیے پائٹس اور ان کے جیسے لوگ مختلف شخصیتوں کے نام استعمال کرتے ہیں۔ 1998 کا اعلان جنگ اسی طرح متعین ہے جس طرح چیچن باغیوں کے مطالبات متعین ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے نام پر جس جنگ کو امریکہ نے شروع کیا، اس جنگ میں ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر وہ اسلام کے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کر سکتے ہو۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک انگریز لکھ رہا ہے کہ خواہ مخواہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 11 سپٹمبر کا جو پورا حملہ ہوا ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا، القاعدہ کی طرف سے کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پورے جنگ کے سلسلے میں بعض لوگوں نے جو حیران کن انکشافات کیے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 3000 سے زیادہ یہودی کام کرتے تھے۔ جس دن اسے گرایا گیا اس دن وہ ان یہودیوں میں سے ایک بھی یہودی کام پر نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے واقعے کو انہوں نے بنایا اور ان کو اس کا علم تھا، اور بھی بہت سارے شواہد لوگوں نے جمع کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اور اسلام کا نام انہوں نے خامخواہ استعمال کیا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ ان لوگوں کا اپنا ہی گھڑا ہوا کیا تھا، ایک واقعہ تھا جو صرف تیزی کے ساتھ جو یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے اس اسلام کو یہ روکنا چاہتے تھے کہ اسلام جو اتنی تیزی کے ساتھ یہاں پر پھیل رہا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہوتے، انہیں ناکامی ملی، اور اسلام جس سست رفتاری کے ساتھ یورپ میں پھیل رہا تھا 11 سپٹمبر کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کو اس واقعے کا الٹا ری ایکشن ہوا۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ ایسے کیسے لوگ ہیں جو اپنی جان بھی اپنی مذہب کے خاطر کھپا دیں، ذرا ہم اس مذہب کا اور اس دین کا مطالعہ کریں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ اگر 2011 کے بعد کہیں پر اس کی طلب ہے تو وہ ہے یورپ اور امریکہ۔ اتنی تعداد میں کہ چھاپنے والے اور تقسیم کرنے والے تقسیم کر کر تھک گئے، اور وہاں پر مسلسل مطالبہ ہے، اور جو نیوٹرل ہو کر ایک مرتبہ قرآن کو پڑھ لیتا ہے وہ خود بخود اسلام کے آغوش میں آ کر کیا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگلے 15 سے 20 سال میں اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ اللہ رب العزت جب کوئی تدبیر کرنے پر آتا ہے تو وہ دشمن کو ہی اپنے گھر کا نگہبان بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے انہی کے دلوں میں ایسی بات ڈالی کہ بکثرت ان کی عورتیں، بکثرت ان کے بچے، ان کے نوجوان یہ اسلام کے آغوش کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں جاننا اس لیے ضروری تاکہ اگر کوئی ہمارے سامنے ایسی بات کہے تو ہم کم از کم اس کو جواب دے سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں سے 15 سال بغیر جنگ، کتنے سال؟ صرف کتنے سال جنگ ہوئی؟ 7 سے 8 سال، 15 سال اور آخر کا 1 سال بھی بغیر جنگ، تو مشکل سے 7 سال۔ اور اس 7 سال میں مشکل سے جو بڑی جنگیں ہوئی اس کی تعداد جس کو غزوہ کہا جاتا ہے 27 بین، کتنی بین کی جاتی ہے؟ اور سرایا جو ہے وہ 70 سے زائد ہے، یعنی 100 کے اندر ہینڈڈ، 100 کے اندر۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے سیرت پر لکھی گئی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ان جنگوں میں مارے جانے والے مسلمان اور دشمن دونوں کے قاتلوں کو جب میں نے جمع کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں کے قاتل ملا کر مشکل سے 900، کتنے ہیں؟
اتنے لوگ مارے گئے اور پورا جزیرۃ العرب اسلام میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ تو اسلام نے صرف بولا نہیں کہ صرف امن اور سلامتی کے بارے میں اعلان کیا ہو، بلکہ اسلام نے پریکٹیکلی طور پر امن اور سلامتی کے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں اسے عملی طور پر اسے کر بتلایا، کس طرح سے جنگوں کو روکا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے جو حیرت انگیز واقعات نقل کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی علاقے میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور وہاں پر بہت سارے غیر مسلم آباد تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان غیر مسلموں سے جو ذمہ ہونے کی حیثیت سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہاں کے والی نے بلا کر واپس دے دیے اور کہا ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تمہاری جان اور تمہاری مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ تمہارے پیسے تھے اور تمہاری جان کی حفاظت کے لیے اور مال کی حفاظت کے لیے ہم نے لیے تھے، تمہیں واپس دیتے ہیں اور جب ہم مضبوط ہوں گے تو واپس آئیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دنیا میں یہ پہلی قوم ہے جو اس طرح سے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، لیکن تم جیسے لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک شہر پر قبضہ کیا۔ شہر پر قبضہ ہونے کے بعد شہر کے کچھ ذمہ دار لوگوں نے مسلمان فوج اور مسلمانوں کے سپہ سالار کے خلاف جو اسلامی دارالقضاء تھا اس میں مقدمہ دائر کیا۔ اس مقدمے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس اسلامی لشکر نے اسلام کے طریقہ جنگ کے خلاف ہمارے ساتھ جنگ کی۔ کہ اسلام کا طریقہ جنگ یہ ہے کہ پہلے کلمے کی دعوت دی جائے، اس کے بعد ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ ٹیکس دو گے، اگر یہ دو کام نہ کرے تو تیسرے نمبر پر کیا کی جاتی ہے؟ جنگ کی جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے شہر کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہ ہم سے کلمے کے بارے میں پوچھا گیا اور نہ ہم سے ٹیکس کے بارے میں پوچھا گیا اور سیدھا ہمارے شہر پر حملہ کیا گیا اور اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ جو مسلمان قاضی تھے انہوں نے گواہ طلب کیے، انہوں نے گواہ پیش کیے، مسلمانوں کو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، ہم کافی 200-300 میل سے جنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کسی بھی جگہ پر کسی نے بھی ہماری ان دونوں شرطوں کو قبول کیا نہیں، نہ کوئی اسلام کے لیے تیار ہوا اور نہ کوئی ٹیکس دینے کے لیے، سب جگہ پر جنگ ہوئی۔ تو ہم نے سوچا یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، یہ لوگ لڑنے ہی والے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان سے پوچھا نہیں اور جنگ کی اور اس میں ہم جیت گئے۔ تو اسی وقت مسلمانوں کا قاضی کہتا ہے کہ اسلامی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مسلمان سپہ سالار اپنی فوج اور اپنے پورے مسلمانوں کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ دیں اور کسی کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو وہ سپہ سالار جو ہے اس نے بھی مخالفت نہیں کی، اس نے فوراً اعلان کیا کہ ہمارے قاضی نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس شہر کو چھوڑنا ہے ہمیں، لہذا ہم شام ہونے سے پہلے شہر کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں۔ مسلمانوں نے اس شہر کو چھوڑنے کی تیاری کی۔ جب شہر سے باہر نکلنے لگے تو پورا شہر ان کے ساتھ باہر نکلا اور کہا کہ یہ تو فرشتوں سے بھی بڑی صفت ہے تمہارے اندر، ہم سب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم تمہاری پہلی ہی شرط کو قبول کرتے ہیں، تم لوگ ہمیں تمہاری ضرورت، یہ کہتے ہیں انہیں واپس بلا لیا۔ میں کافی دنوں سے اس واقعے کو سنتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کسی نے ایسے ہی گڑھ لیا ہے، لیکن ابھی ہفتہ 10 دن پہلے حوالے کے ساتھ کسی تاریخی کتاب کے حوالے کے ساتھ عربی میں کسی نے مجھے بھیجا تھا، جو اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ حوالے کے ساتھ کتابوں کے اندر بھی واقعہ کیا ہے موجود ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ لکھنے والے نے مستقل کتاب لکھی الفاتحون الرحماء، کہ دنیا کے رحم دل اگر فاتح کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان۔ بہرحال
یہ چند باتیں اس لیے پیش کر دی گئی تاکہ جہاد کے سلسلے میں جو غلط باتیں ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور معاشرے میں گھومتی رہتی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔